انہوں نے بہانے مارنے. میں آج آپ کی اپنی ساری قوم کو پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں اکتوبر تک الیکشن کھینچنا چاہتے ہیں؟ کیا اکتوبر کے اندر یہ کوئی ایسے کام کر دیں گے کہ ملک میں ان کی ایک دم پاپولیرٹی بڑھ جائے گی، ان کا ووٹ بینک بڑھ جائے گا؟ ووٹ بینک تو ان کو نیچے جا رہا ہے. وہ میں ابھی آپ کو ذرا اعداد و شمار دینا چاہتا ہوں کہ وہ ووٹ بینک تو نیچے گرتا جا رہا ہے. ڈر رہے ہیں یہ الیکشن سے، تو کیوں وہ اکتوبر کی انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہوگا اکتوبر میں؟ کون سا ان کے پاس گیم پلان ہے؟ کون سا روڈ میپ ہے؟ آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ یہ جو جنرل باجوہ نے کہ عمران خان خطرناک ہے، گورنمنٹ گرائی تھی، آج ذرا صرف دیکھ لیں کہ پاکستان کھڑا کدھر ہے. ہماری جب گورنمنٹ گئی تو جس کو کہتے ہیں جو انفلیشن، جو مہنگائی ہے، اس کے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سی پی آئی جو کہ اوور آل انفلیشن ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس، اور دوسرا ہوتا ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہوتے ہیں گھر کے چیزیں خریدنے والی، جو کہ عام ایک گھر جس کے اوپر گزارا کرتا ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں، اس کو سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں. تو یہ دو ذرا سمجھ لیں کہ ہم جب گئے تھے جو انفلیشن تھی وہ 12.5 تھی، جس کے اوپر انہوں نے سارے ملک مہنگائی مارچ بھی کی اور صرف آئے یہ تھے کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے. آج پاکستان میں 36.4% پہ پہنچ گئی ہے سی پی آئی، 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے. آج جو پاکستان کے اندر انفلیشن ہے، یہ اس ملک کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 48.4% پہ پہنچ گئی ہے، تقریباً 50% پہ پہنچ گئی ہے. جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ عام گھر کے اندر لوگوں سے آج پوچھیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. آج تنخواہ دار طبقہ پاکستان میں رل گیا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اگر بینک میں آپ کے پاس 100 روپیہ پڑا تھا سال پہلے، اگر اوور آل انفلیشن کی بات کرتے ہیں نا کہ جو ٹوٹل مہنگائی ہوئی ہے، تو آپ کا 100 روپیہ صرف 63 روپیہ بچ گیا ہے. باقی اس میں سے پیسہ نکل چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے. آپ اس کی خریدار کی پاور صرف رہ گئی ہے 63 روپے. سال پہلے 100 روپیہ، آج 63 روپے. اور اگر کھانے پینے کی چیزیں جسے کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس، جو عام لوگ گھروں میں استعمال کرنے کی جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، وہ اگر آپ کے بینک میں 100 روپیہ پڑا تھا سال پہلے، آج صرف 52 روپیہ کی اس کی خریدار کی پاور رہ گئی ہے. 100 میں سے صرف 52 روپے کی چیزیں اب آتی ہیں جو 100 روپے کی آتی تھی ایک سال پہلے. یہ جنرل باجوہ کا تحفہ تھا کہ انہوں نے جو ہماری گورنمنٹ گرا کے یہ لوگ لے کے آئے. اور اس کے بعد آگے چلیں. جو اب ہمارا مسئلہ کیا، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز کم ہوتے ہیں. تو جو سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ڈالرز کی انکم بڑھائی جائے تاکہ آپ کے ریزروز بڑھیں، تاکہ آپ کا روپیہ مضبوط ہو. تو جب ہمیں انہوں نے گرایا تھا تو ریکارڈ ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں. یعنی ہمارا جو ریمیٹنسز تھی جو پاکستانی بھیجتے تھے وہ 31 ارب ڈالر تھی، اور جو ایکسپورٹس تھیں وہ 33 ارب ڈالر پہ پہنچ گئی تھی. ایک سال کے بعد یعنی آپ کے پاس ڈالر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم قرضے اپنی قسطیں واپس کریں گے نا. ہماری آمدنی میں اضافہ ہوگا تو اپنے جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے. ایک سال کے اندر ایکسپورٹس جو گری ہیں اور جو ہماری ریمیٹنسز گری ہیں 5 ارب ڈالر کی گری ہیں. ایک سال میں کم ہو گئی ہماری آمدنی قرضہ واپس کرنے میں. جو آئی ایم ایف سے ہم کتنے پیسے مانگ رہے ہیں؟ 6 ارب ڈالر. تو ایک سال میں 5 ارب ڈالر تو یہاں کم ہو گئے ہماری آمدنی کے. تو پہلے آمدنی بھی کم ہو گئی ہے، ہماری انڈسٹری آدھی بند ہو چکی ہے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ جو ہمارا ریونیو، جو ہم نے ریکارڈ پیسے اکٹھے کیے تھے ٹیکس میں، پچھلے مہینے 100 ارب روپیہ ٹیکس کم اکٹھا ہوا ہے. یعنی آمدنی بھی گر رہی ہے، یعنی ملک کو چلانے کے لیے بھی آمدنی گر رہی ہے. جو باہر سے ہمارے ڈالرز آتے تھے وہ بھی 5 ارب ڈالر ایک سال میں کم ہو گئے. اور آگے گیم پلان کیا ہے؟ میں پھر سے پوچھتا ہوں کہ مجھے اگر یہی کوئی بتا دے، اگر یہ کہنا جی کہ ہم اس لیے اکتوبر کے لیے تک انتظار کرنا چاہتے ہیں الیکشنز کا کیونکہ اکتوبر تک ہمارا یہ پلان ہے، اس سے ملک بہتر ہو جائے گا، میں یہ بھی اس کے لیے بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے اکتوبر کے لیے. پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ اس کو
इमरान खान को जेल में डालो या इसको कत्ल करो, रास्ते से हटाओ। ये लंदन प्लान है, नवाज शरीफ के साथ जो प्लान बना हुआ है। दूसरा प्लान है सख्तियां करो, इनके लोगों को तशद्दुद करो, इनको मारो, इनको जेलों में डालो, इनके ऊपर केसेस करो, ताकि सारा वक्त ये एक अदालत से दूसरी अदालत में जाएं। मैं फिर से कहा 145 केसेस किए हुए हैं और लोगों के। अब अली अमीन को सारा चक्कर लगाया, वहां से शुरू हुआ बखर से, फिर पहुंचा इस्लामाबाद, फिर उसको भेजा शिकारपुर, उधर से भेजा नहीं, उधर से लाहौर भेजा, लाहौर से भेजा शिकारपुर, वहां से आखिर में जाके इस महीने के बाद वो निकला। और मैं अली अमीन खुद बताएगा कि उससे उन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद क्या किया। मैं चाहता हूं कि उसकी जुबान से आप सुने कि कौन से पॉलिटिकल वर्कर को पकड़ के तशद्दुद किया जाता है। मैं कल कहूंगा कि वो मीडिया के सामने और बताए उससे इन्होंने लाहौर में किया क्या है, और वो सबको बताएगा कि वो किसके कहने पे ये किया गया था तशद्दुद। वर्कर्स को जेलों में और सारा कुछ, और हर रोज हरासा, जब कुछ होना लगता है पकड़ना शुरू हो जाते हैं, जब कुछ होता है दफा। सो ये कोशिश इनकी सिर्फ ये है, इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि पीटीआई क्रश हो जाए। तब तक किसी ना किसी तरह पार्टी इतनी क्रश हो जाएगी, जब वो होगी। और अगर वो 2023 में ना हो, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना, इलेक्शन तब करवाएंगे जब ये समझेंगे कि पार्टी बिल्कुल कमजोर हो गई। अब हमने करना क्या है? मैं अपनी कौम से ये जो मैं आखिर में आपसे बात करना चाहता, हमने करना क्या? देखिए मेरे पाकिस्तानियों, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है कि इलेक्शन, उन्होंने तो अब अगर ये हमारी बातचीत नहीं होनी तो अब इलेक्शन तो 14 मई को है। आज भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 14 मई को इलेक्शन होने। गवर्नमेंट ने अभी से कह दिया वो इलेक्शन नहीं मान रहे, इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे। ये समझ जाएं कि इसका मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करता है, आइन के ऊपर सारे मुल्क के कानून चलते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के आइन के तौर पे जब फैसला करता है, जब वो नहीं मानती हुकूमत, तो उस मुल्क के अंदर कानून खत्म हो जाता है। कानून खत्म होने का मतलब क्या है? आपके पाकिस्तानियों फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक खत्म हो जाते हैं। आगे मैंने आपको बताया हमारे तो कोई बुनियादी हकूक नहीं है, जब मर्जी आ जाए पुलिस यहां जो मर्जी करे मारे, और पुलिस के पीछे कौन बैठे हैं वो जो मर्जी हुक्म करें, यहां कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सिर्फ अदलिया खड़ी है रास्ते में। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो इसका मतलब ये कि आप मेरे पाकिस्तानियों, आप बिल्कुल, आपका वो जंगल का कानून बन जाएगा यहां। मतलब ये कि जो ताकतवर है वो करना चाहे वो कर सकेगा, आम लोगों के कोई हकूक नहीं होंगे। और यहां इलेक्शंस तब होंगी जब ये रिजल्ट्स समझेंगे कि वो ठीक रिजल्ट्स इनको जिता सकते हैं। यानी गवर्नमेंट आपकी राय से नहीं बनेगी। गवर्नमेंट ये फैसला कब करेंगे? जब भी ये समझेंगे कि ये वो माहौल बना देंगे या वो इलेक्शन जो भी तैयारी कर लेंगे कि ये जब जीत जाएंगे, जब जीत सकते हैं तब इलेक्शन करवाएंगे। इसलिए